میری چچی کی خوبصورت آنکھوں میں گلابی ڈورے نظر آ رہے تھے۔ وہ شوہر کی جدائی کی وجہ سے ہر وقت تنہا رہتی تھی۔ میں 20 سال کا نوجوان لڑکا تھا اور چچی 25 سال کی انتہائی خوبصورت عورت۔ وہ بہانے بہانے سے مجھے اپنے گھر بلانے لگی اور آخر ایک دن چچی نے موقع دیکھ کر اپنا خوبصورت سینہ میرے سامنے۔ ناظرین، کہانی کو آگے سننے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی کہانیاں ڈیلی آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام بلال ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ امی ابو کا بہت لاڈلا بیٹا ہوں۔ میں جو چاہوں وہ کروں، مجھے کوئی منع کرنے والا نہیں ہے۔ میری دوستی میرے چاچا کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ وہ مجھ سے کچھ ہی سال بڑے ہیں، اس لیے ہماری آپس میں بات چیت یارانہ ہے۔ میرے چاچو کی شادی اپنی من پسند لڑکی سے ہوئی ہے۔ وہ شادی سے پہلے ہر وقت چاچی کی اتنی تعریفیں کرتے تھے کہ مجھے چاچی کو دیکھنے کا من کرتا، مگر چاچو نے کبھی ان سے ملوایا یا ان کی تصویر نہیں دکھائی تھی۔ میں ایسا کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ کہتے وہ بہت خوبصورت ہے، تم نہ ہی دیکھو۔ جب امی ابو چاچو کے کہنے پر چاچی کا رشتہ مانگنے گئے تو چاچی کے گھر والوں نے رشتے کو ہاں کر دی اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ امی پہلے سے چاچی اور اس کی امی کو جانتی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ چاچی کو وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی اور یہ بات انہوں نے میرے چاچا کو بتائی بھی تھی، مگر چاچا نے اپنا کام سیدھا کر لیا۔ اس بات پر میں نے کبھی دھیان نہیں دیا تھا، مگر شادی کے بعد جب چاچی کی خوبصورتی کو دیکھا تو میری عقل دنگ رہ گئی۔ مجھے رہ کر چاچو پر غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے جلن ہوتی۔ چاچو کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا، میں زیادہ تر وہی پڑا رہتا تھا۔ چاچی مجھ سے کچھ ہی سال بڑی تھی، اس لیے میری ان سے اچھی سلام دعا ہو گئی۔ اس دن چاچو کسی کام سے اچانک آفس چلے گئے۔ چاچی کو میکے جانا تھا، انہیں گھر چھوڑنے کی ذمہ داری چاچو مجھے سونپ گئے تھے کیونکہ چاچو مجھ پر اعتماد کرتے تھے۔ میں بائک پر انہیں چھوڑنے گیا۔ میں نے راستے میں چاچی سے پوچھا کہ وہ چاچو سے پہلی بار کہاں ملی تھی۔ وہ کہنے لگی یہ تمہاری امی نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا۔ میں اس دن تمہیں دیکھنے تمہارے گھر آئی، مگر گھر پر تم نہیں، تمہارے چاچو تھے۔ بس وہیں سے ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور ہم نے شادی کر لی۔ چاچی کی بات سن کر مجھے چاچو پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے یہ سب کچھ کیا تھا۔ چاچی کو ڈراپ کرنے کے بعد میں چاچو سے ملنے جھیل پر چلا گیا۔ کام کا بہانہ بنا کر وہ دوستوں کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے گئے تھے۔ وہ جب جھیل کے اوپر کھڑے تھے تو میں ان کے پاس جا کھڑا ہوا اور بولا چاچو اچھا کھیل کھیلتے ہو آپ؟ کیا مطلب؟ میرے سوال پر انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ چاچی کا رشتہ مجھ سے ہونے والا تھا، مگر آپ نے انہیں پھانس کر میرے حق پر ڈاکہ ڈال کر اچھا نہیں کیا، میں نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ میرا یہ انداز دیکھ کر چاچو کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایسی بات نہیں ہے بلال، عالیہ تم سے۔ اس سے پہلے چاچو کچھ کہتے، میں نے تنہائی کا فائدہ اٹھا کر انہیں جھیل میں دھکا دے دیا۔ وہ جیسے ہی وہ گہری جھیل میں گرے، جھیل خون سے لال ہو گئی۔ چاچو کی موت دیکھ کر میں وہاں سے بھاگ کر گھر آ گیا۔ کچھ گھنٹوں بعد چاچو کی موت کی خبر لے کر ان کے دوست گھر آئے اور انہیں بتایا۔ سب گھر والوں پر یہ خبر قیامت کی طرح ٹوٹ پڑی۔ چاچی کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں پہلے بہت ڈرا ہوا تھا کہ اگر چاچو زندہ ہوا تو میں پکڑا جاؤں گا، مگر جب چاچو کے دوستوں نے یہ خبر دی کہ چاچو کو جھیل کی مچھلیاں کھا گئی ہیں، چاچو کے جانے کے بعد میں ہر وقت چاچی کے گھر رہتا۔ چاچو کی موت پر چاچی بہت رو رہی تھی۔ چاچو کی لاش نہیں ملی تھی، صرف 1-2 حصے ملے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ موقع ملتے ہی میں چاچی کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ وہاں اکیلی بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رونے سے ان کا سفید چہرہ لال ہوا تھا۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دلاسا دینے لگا۔ چاچی میرے کندھے پر سر رکھ کر رو پڑی۔ پریشان مت ہو چاچی، چاچو اس دنیا میں نہیں رہے تو کیا ہوا، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ آپ کو کبھی بھی چاچو کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ ہمیشہ آپ کا ویسا ہی خیال رکھوں گا جیسے چاچو رکھتے تھے، میں دکھ کا اظہار کرتے ہوئے بولا، مگر دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ چاچو میرے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ سب کو چاچی کے بیوہ ہونے پر دکھ تھا کہ شادی کے 3 دن بعد ہی اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں چاچی کے پاس ہی تھا جب امی کمرے میں آئی اور کہنے لگی بلال باہر جاؤ۔
انہوں نے سخت انداز میں کہا۔ امی دیکھیں نا چاچی کب سے رو رہی ہے، میں انہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، صرف اسی لیے انہیں دلاسا دے رہا ہوں۔ میں نے وضاحت دی مگر امی کی آنکھوں میں شک تھا۔ تم اپنے ابو کو دلاسا دو جا کر، میں عالیہ کے پاس ہی ہوں۔ میں ابو کے پاس چلا گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی چاچی کے گھر رکنے کا فیصلہ کیا، مگر ابو نے وہاں رکنے سے منع کر دیا اور کہا خواتین کے معاملے کو خواتین دیکھ لیں گی، تم اپنے گھر جا کر مردوں کے رہنے کا بندوبست کرو۔ میں اپنے گھر واپس آ گیا مگر میرا دھیان چاچی کی ہی طرف تھا۔ میں ان سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس کے لیے مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا۔ میری چاچی کی خوبصورت آنکھیں ہر وقت لال رہنے لگی تھی۔ چاچو کی جدائی نے انہیں تنہا کر دیا تھا۔ امی مجھے چاچی کی طرف کم ہی جانے دیتی تھی۔ وہ کہتی جوان لڑکی ہے اس لیے وہاں مت جانا۔ میرا چاچی کے پاس جانے کا من کرتا تھا، مگر امی کے کہنے پر میں وہاں نہیں جاتا۔ لیکن میری اس مشکل کا حل چاچی نے خود ہی نکال لیا اور مجھے خود میسج کر کے گھر بلا دی۔ اس دن شام کے وقت چاچی نے مجھے میسج کیا اور کہا میرے گھر آؤ، مگر کسی کو بتانا مت۔ چاچی کا میسج پڑھ کر میں خوش ہو گیا اور امی سے چھپ کر چاچی سے ملنے ان کے گھر چلا گیا۔ وہ چاچو کے گھر اکیلی ہی رہتی تھی۔ میں جب کمرے میں گیا تو دیکھا چاچی کی خوبصورت آنکھوں میں گلابی ڈورے نظر آ رہی تھی۔ شاید بہت زیادہ رونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت تھی۔ جی چاچی آپ نے مجھے چھپ کر کیوں بلایا ہے، کوئی ضروری کام ہے؟ میں کمرے میں داخل ہو کر بولا۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے کہ کاش جو سوچ رہا ہوں وہی سچ ہو۔ چاچی مجھے کہیں کہ مجھے تم اچھے لگتے ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چاچی کہنے لگی تم علی کے سب سے قریب تھے، اس لیے تم ہی اسے سب سے بہتر جانتے ہو۔ مجھے بتاؤ گھر سے جانے سے پہلے علی نے کہا تھا کہ وہ اوفے جا رہا ہے، پھر وہ جھیل پر کیا کر رہا تھا؟ چاچی کے پوچھنے کے انداز سے مجھے لگا وہ چاچو پر شک کر رہی ہیں۔ چاچو تو مر گئے تھے، مگر لگا کیوں نہ چاچو کے بارے میں جھوٹ کہہ کر میں ان کے دل میں چاچو کی محبت بھی ختم کر دوں۔ اصل میں بات یہ ہے چاچی، چاچو اچھے لڑکے نہیں تھے۔ انہوں نے آپ سے شادی صرف آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے کی تھی۔ آپ کے علاوہ بھی ان کے بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر تھے۔ اس دن بھی وہ کام کا بہانہ بنا کر کسی لڑکی کے ساتھ جھیل پر گھومنے گئے تھے۔ وہ ہر ہفتے اس لڑکی کے ساتھ گھومنے جاتے ہیں۔ میں نے انہیں روکا اور منع کیا کہ وہ آپ کو دھوکہ مت دیں۔ اتنی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری لڑکیوں پر نظر رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو کبھی بھی اتنی پیاری لڑکی کو دھوکہ مت دیتا۔ میں نے سنجیدہ بھرے انداز میں چاچی سے جھوٹ کہا۔ وہ دکھی تھی، میری باتیں ان کے دکھ میں اضافہ کر رہی تھی۔ میں چاہتا تھا چاچی چاچو کو بھول کر اپنا رجحان میری طرف کر لے۔ وہ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ میری زندگی خراب کرتے ہوئے اس نے میرے بارے میں ذرا نہیں سوچا۔ مجھے تو لگا تھا وہ صرف مجھ سے محبت کرتا ہے، کسی اور لڑکی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا تو میں بھی اس کے ساتھ وفا نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر چاچی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا چوڑا سینہ تھان کر میرے سامنے۔ ناظرین کہانی کا بقیہ حصہ اگلے آنے والے ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، تو کہانی کا باقی حصہ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا باقی حصہ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ کہانی کا دوسرا پارٹ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے، تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔